تابوت سکینہ کیا ہے؟ السلام علیکم ویورز، آئی ایم سعید احمد شاہ۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ضرور جان جائیں تابوت سکینہ کیا ہے۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ لیجیے۔ تابوت سکینہ آپ غور کیجیے، یہودی، عیسائی اور مسلم مذہب یعنی اسلام مذہب اکثر بہت سی چیزوں میں اتفاق نہیں کرتے، لیکن تابوت سکینہ ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ سب اتفاق کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی پوری اسٹوری بتانے والا ہوں شارٹ ورژن میں۔ حضرت آدم علیہ السلام تابوت سکینہ کو جنت سے لے کر آئے ہیں، جو کہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور آپ نے پوری زندگی اس کو اپنے پاس رکھا۔ پھر وہ تصویر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دیا اپنے بیٹے شیش علیہ السلام۔ پھر وہ حضرت شیش علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آپ کی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر وہ بنی اسرائیل تک پہنچے، یعنی اس کو پھر بنی اسرائیل یوز کرنے لگے۔ تابوت سکینہ کو انگلش میں دا آرک آف کووننٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تابوت سکینہ لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا۔ اس کا سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون دینے والی چیز، اس لیے کیونکہ وہ بنی اسرائیل جب اسے اپنے سامنے رکھتے تھے، دعا کرتے تھے، تو وہ سکون انہیں پرووائڈ کرتا تھا، ان سے انہیں بہت روحانی اور دلی سکون ملتا تھا، اس لیے اس کا نام تابوت سکینہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، لیکن وہ کہاں ہے میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گا، کیونکہ وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ تو تابوت سکینہ کے اندر، اس تابوت کے اندر، اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، آپ کا امامہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا جو قبا ہوتا ہے وہ تھا، یوسف علیہ السلام کا کتا، تورات کی وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی طور پر ملی تھی، اور کچھ من و سلوہ اور بہت ساری چیزیں جو تبرکات کے انبیاء کرام وہ بنی اسرائیل کو ملا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک میدان سینا میں بھٹکنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس پہنچنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایک چھوٹی سی عبادت گاہ تعمیر کی، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ تابوت سکینہ کی خاصیت تھی کہ جب بنی اسرائیل یعنی یہودی کسی جنگ میں ہارنے لگتے، انہیں خوف ہونے لگتا کہ ہم ہار جائیں گے، تو وہ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک روحانی سکون ملا کرتا تھا، اور وہ ہر فتح کر لیا کرتے تھے، اور ہر جنگ جیت جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر ایک خاص کرم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں تھیں ان پر اس صندوق کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس صندوق کے اندر کیا تھا وہ تو ہم نے جان لیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا، اور اسے ہیکل سلیمانی کے اندر ایک تہخانے میں رکھا گیا، جہاں پر بہت سے یہودی علماء اور مشائخ بیٹھا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کی سرکشی اور آپ کی نافرمانی بڑا کرتی تھی۔ جانتے ہیں آپ نے اس ویڈیو میں بتایا جو کہ ویسے وال کی متعلق تھی، آپ اسی چینل پر جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی بہت سرکش تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمانے میں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، اور 586 قبل مسیح میں اس کے اوپر ایک قوم نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سب دربدر ہو گئے، بہت سی یہودی کو قتل کر دیا گیا، اور تابوت سکینہ کو وہ اٹھا کر لے گئے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی مخالف قوم تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے کر گئی، تو پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، کیونکہ وہ بہت مبارک صندوق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور معجزہ تھا اس قوم کے اندر، جو کہ جنہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا، ان کے اندر بہت ساری بیماریاں، بہت ساری آفتیں ان کے اندر پھیل گئی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تابوت سکینہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اس لیے انہوں نے تابوت سکینہ کی بیل گاڑی پر رکھا اور بیل دوڑا دی بنی اسرائیل کی بستی کی طرف۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 4 فرشتے مقرر کیے جو اس تابوت سکینہ کو کن کے پاس لے کر آئے۔ آئیے قرآن کی روشنی اس کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وقال لهم نبیہم، میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں آپ کو، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت جو کہ آپ کے بادشاہ ہوں گے، ان کی بادشاہت کی نشانی ہوگی کہ آپ کے پاس تابوت سکینہ جو کہ آپ سے گم گیا تھا، آپ کے اوپر حملہ ہونے کی وجہ سے پہلے وہ صندوق جو آپ سے گم گیا تھا، اب 2 فرشتے، 4 فرشتے اسے اٹھا کر لے کر آئیں گے اور آپ کو عطا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ کہ وہ ان بنی اسرائیل کو فرشتوں کے ذریعے دوبارہ تابوت سکینہ عطا کر دیا گیا، اور وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کی روحانیت، ان کا قلبی سکون، ان کی پھر وہی برکتیں، ان کی پھر وہی معجزے واپس لوٹ کر آ چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر دوبارہ کرم ہوا، لیکن بنی اسرائیل نے دوبارہ سرکشی کی اور پھر سے ان پر حملہ ہوا، جس میں جو ہے مسجد اقصیٰ جو اب بنی ہوئی ہے، وہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، اس ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، گرا دیا گیا،
اور उसी के नीचे ताबूत सकीना जिस खाने में रखा हुआ था वो तह खाना जिसमें दफन हो गया। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। तो फिर वो ताबूत सकीना वहां से गुम गया और आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो ताबूत सकीना कहाँ गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे कयास आराइयां हैं, बहुत से कहते हैं कि वो मस्जिद अक्सा के नीचे जो तहखाना है वहां पर वो दफन है, जिसकी वजह से वो मस्जिद अक्सा को गिराने के, मिसमार करने की, शहीद करने की आज भी कोशिश करते हैं ताकि वहां अपना थर्ड टेम्पल बना सके। ठीक है ना। लेकिन बहुत से कयास अलाई ये भी है कि वो अफ्रीका के इथोपिया में है, एक चर्च में है और आज भी मौजूद है। ठीक है ना। अच्छा हाँ, मस्जिद अक्सा के नीचे जो ताबूत सकीना के बारे में कहा जाता है, इसमें बहुत सारी उन्होंने फुटेज भी जारी की है और बहुत सारी फुटेज और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाकर दिखाई है कि वो ताबूत सकीना वहीं पर है। ठीक है ना। और बहुत से लोग कहते हैं कि वो जापान की पहाड़ियों में दफन है, बहुत से लोग कहते हैं कि वो अरब कंट्रीज में से किसी के पास है। ठीक है ना। और बहुत से मुस्लिम्स कहते हैं कि वो जैसे जैसे अहले तशय्युअ हैं, शिया ग्रुप है, वो ये कहते हैं कि ये इमाम महदी जो उनके जमाने में आएंगे क़यामत के करीब, ये उनके पास होगा। खैर जो भी है, लेकिन ताबूत सकीना एक बहुत अहम चीज थी उस जमाने में। और अगर आज भी जिस कौम को वो मिलेगा वो कौम फतह करेगी। और हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप फरमाते हैं कि सिर्फ फतह किसको मिलेगी, फतह किसको मिलेगी, मुसलमानों को फतह मिलेगी। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है कि ताबूत सकीना मुसलमानों के पास आ जाए। ये मेरा एक अंदाजा है, आइडिया है, आप इसको सही भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि अहादीस की रोशनी में मुसलमानों को फतह मिलने वाली है हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जरिए, तो कहा जा सकता है कि ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए। तो ये था ताबूत सकीना की छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको शॉर्ट वर्ड्स में बयान की। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।